الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين میرے محترم بزرگوں، حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، یہ آیت کریمہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے ہجرت کے وقت مکہ المکرمہ سے ہجرت نہیں فرمائی بلکہ ماں باپ، بیوی بچے، مال و جائیداد، رشتہ دار، ان سب کی محبتوں نے ان کے دلوں میں ایسی جگہ بنا لی کہ یہ ہجرت کرنے سے مجبور ہو گئے، یعنی انہوں نے ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا۔ تو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ جائیداد اور وہ کاروبار جن کے ٹھپ ہو جانے کا تم کو اندیشہ ہے اور تمہاری وہ حویلیاں جو تم کو بہت پسند ہے، اگر یہ ساری چیزیں تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں، تمہارے دلوں میں ان کے تئیں زیادہ جگہ ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے اور اس کا ہر حکم رہتی دنیا تک آنے والے ہر فرد مسلم کے لیے
لہذا اس سے ہم کو وہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہمارے دلوں میں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے، محنتیں کرنے سے، کوششیں کرنے سے ہمارے کاروبار آڑ نہ آنے چاہیے۔ ہمارے رشتہ داروں کی محبت ہم کو پیچھے نہ ہٹا سکے، ہماری بیوی بچوں کی محبت ہمارے آڑ نہ آ سکے۔ اگر کبھی ان کی خاطر ہمیں اپنے مال پیش کرنے ہو، اپنی جان پیش کرنی ہو، ہم بلا جھجک پیش کر دیں۔ ہمیں اپنے دل میں یہ داعیہ، یہ جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ سبق ہم کو ملتا ہے۔ کاش یہ بات ہم اپنے دلوں میں اتار لیتے اور اس بات کی حقیقت کو سمجھ لیتے۔ صحابہ کرام نے اسی حقیقت کو سمجھا تھا، اس لیے ان کے لیے اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوششیں کرنے سے، مال اور جائیداد لٹانے سے کوئی چیز انہیں روک نہیں سکی۔ جان تک دینا انہوں نے اپنے لیے کچھ مشکل نہیں سمجھا، اور بڑے کیا، بچے کیا، بچیاں کیا، بوڑھیاں کیا، کسی میں کوئی فرق نہیں رہا جب انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا۔ اور پھر ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے آخر کس حقیقت کو سمجھا تھا کہ انہوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں تک کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد، اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد، اس کے دین کا تقاضا آ جانے کے بعد آخر ہمیں اپنے صحابہ اعظام کی یہ قربانیاں، یہ ہمارے دلوں میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ ان کے قصے ہمارے لیے سبق آموز کیوں نہیں بنتے؟ کیا ان کی قربانیاں اس لائق نہیں کہ ہم ان کی روش پر چلیں؟ ان کی زندگیاں اس لائق نہیں کہ ہم اس پر اگر چلیں تو کامیاب ہو جائیں؟ آج ہمارے سامنے 1400 سال گزر چکے ہیں، اس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنے عرصے میں نہ جانے کتنے واقعات اس روئے زمین پر برپا ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان سے سبق لینا چاہتے اور ہم اس سے دین کی مثالوں کو، دین کے احکام کو سمجھنا چاہتے تو ایک ایک حکم کے بارے میں ہمارے دلوں میں ایسا یقین پیدا ہو جاتا تھا کہ شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، ان کی بے شمار قربانیاں، اس کے بعد ہمارے دیگر اسلاف اور اکابر کی قربانیاں، ان کے قصے، ان کے مجاہدے، ان کی ریاضتیں
آج ہمارے دلوں پر ایک ذرہ برابر اثر نہیں کرتی۔ ان کی محنتیں، اس لائن کی ان کی قربانیاں ہمارے گلے سے اترتی ہی نہیں کہ آخر وہ بھی کامیابی کی منزل کو پہنچانے والی ہے۔ تو یہ تو پھر وہی ہو گیا جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ ایک ظاہر سی بات ہے کہ آج 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا جن کا نام اب تک زندہ ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنانے کے لائق وہ ہستیاں ہیں یا آج روئے زمین پر جی رہی ہیں اور مر رہی ہیں اور جن کا نام و نشان مٹتا چلا جا رہا ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسوہ ہے۔ ہماری عقل آج تک یہ فیصلہ کر ہی نہیں پائی۔ ہم دن بدن سنتے ہیں، ہم روز سنتے ہیں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے تذکرے، ان کی عورتوں کے تذکرے، ان کے بچوں کے تذکرے، ان کی زندگیاں، ان کے کھانے پینے کے طرز، ان کے پہننے کے طرز، ان کے چلنے پھرنے کے طرز، لیکن ہمارے ہوش میں، ہماری عقلوں میں نہیں سماتا۔ اور آج چند دن کے جو بچے کر رہے ہیں، جس طرح وہ کھا رہے ہیں، جس طرح وہ پہن رہے ہیں، جس طرح ان کی صبح ہو رہی ہے، جس طرح ان کی شام ہو رہی ہے، یہ ہمارے خوب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی درمیان اس طرح کی زندگی گزارنے والا جب گزار کر موت کے حوالے ہو جاتا ہے تو ہم میں سے کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں کہ سال ہر سال اس کا تذکرہ ان کی زبانوں پر آتا ہی نہیں ہے، لیکن ہماری عقل نے کبھی آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ آخر کامیابی ان کی راہ پر چلنے میں ہے یا کامیابی ان کی راہ پر چلنے پہ۔ شاعر نے کہا ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ لیکن ہماری عقلوں کو کیسا تالا لگ چکا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ کرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس حقیقت کو سمجھا تھا وہ ہم بھی سمجھ جائیں، جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اولین زمانہ تھا، نہ ان کے سامنے وہ مثالیں تھیں، نہ وہ واقعات تھے، نہ ایمان کو پختہ کرنے کے لیے کچھ مثالیں ان کے پاس تھیں۔ اولین زمانہ تھا، سب کچھ انہیں تجربہ کر کے دیکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر، انہوں نے اولے دن میں اس حقیقت کو سمجھ لیا اور آج تک اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے۔ ہمارے لیے تو بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم کو یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دلوں میں جو جذبہ پیدا فرمایا تھا اطاعت کا، فرما برداری کا، جو سمجھ ان کو دی تھی،
ہمارے بھی دلوں میں وہ جذبہ پیدا فرمائے، ہمارے بھی ذہنوں میں وہ سمجھ عطا فرمائے، ورنہ ہم اپنی عقلوں سے فیصلہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور مرنے کے بعد ہم کو پتہ چل جائے گا کہ کامیابی کی راہ وہ تھی جو ہم سمجھتے تھے یا کامیابی کی راہ وہ تھی جو ہم کو بتایا جاتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں بار بار یہ کہا جاتا ہے وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہی ہمارے لیے کامیاب زندگی کی راہ ہے۔ ہم ان کی قربانیوں کا تذکرہ پڑھتے نہیں، ہم اپنے اسلاف کے تذکرے کو پڑھتے نہیں، ورنہ ہم کو اندازہ ہو جاتا کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں، اور ایک وہ بھی مسلمان تھے جو مسلمانیت میں نامعلوم کتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور ہم کتنے گھٹیا درجے کے مقام پر فائز ہیں۔ جب ہم کو ان کی زندگی کی معلومات ہوگی، ان کی زندگی کے بارے میں علم ہوگا، تب تو ہم ان کا مقابلہ اپنی زندگی سے کر سکیں گے، لیکن ہم کو تو صرف اپنی ہی زندگی کی پڑی ہے اور اپنی ہی عقلوں کے پیچھے پڑے ہیں، جو ہماری عقل کہتی ہے اسے اچھا سمجھتے ہیں اور اسی پر فخر کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں پڑھیں، ان کے مردوں کی ہو، ان کے بچوں کی ہو، ان کی عورتوں کی ہو، سب کے سب ہمارے لیے بڑی ہی دلدوز ہیں۔ اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں گزرے تو آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا۔ قریب علماء دیوبند کی آپ اگر زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی کہ انہوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں، کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، جن کا زمانہ ابھی کسی کا 20 سال، کسی کا 40 سال، کسی کا 80 سال، کسی کا 100 سال گزرے ہوئے ہوا، لیکن جو وہ کر گئے آج ہماری ذہنوں میں اور تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ان کے دلوں میں اللہ، اس کے رسول، اس کی راہ میں جہاد، اس کی راہ میں کوشش کرنے کے متعلق کس قدر جذبہ تھا، کس قدر محبت تھی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں سارے قصے تو نہیں سنا سکتا، جنگ احد کا زمانہ تھا، خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب مدینے میں یہ خبر پھیلی تو کسی ایک گھر کی عورت نہیں، کوئی ایک صحابی نہیں، پورے مدینے کی عورتیں روتے روتے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ان میں سے ایک عورت اپنی سواری پر سوار ہوتی ہے اور میدان احد کی طرف دوڑتی ہوئی نکل پڑتی ہے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، ان سے پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر بل تک نہیں پڑا اور اپنی سواری کو روکے بغیر آگے بڑھاتی ہے۔ آگے ایک اور آدمی ملتا ہے اور اس سے بھی یہی پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ انہوں نے کہا
مجھے معلوم نہیں، اتنا پتا ہے تیرا باپ اس غزوے میں اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ اس کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا، اپنی سواری کو روکا تک نہیں اور آگے نکلتی ہے۔ پھر ایک صحابی ملتے ہیں اور اس سے پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اسی طرح اور آگے جاتی ہے، ان سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا حال تو معلوم نہیں، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ پہنچتے پہنچتے ایک مقام پر دیکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو وہی کھڑے کھڑے جملہ کہتی ہے نبی علیہ السلام کی زیارت کے بعد، آپ کے دیکھنے کے بعد اب کوئی غم نہیں رہا، کوئی مصیبت نہ رہی، ساری مصیبتیں دور ہو گئی، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک بار نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جہاد میں نکلنے کی تیاری کرو۔ سارے صحابہ تیاریاں کر رہے ہیں، جس کے پاس جو کچھ تھا، ایک عورت تھی جس کا شوہر کسی غزوے میں شہید ہو چکا تھا، اس کے گھر میں اب کوئی نہیں تھا، چند مہینے کا ایک بچہ اس کی گود میں تھا۔ اب وہ بیٹھی رو رہی ہے کہ کیا کرو، ایسا لگتا ہے کہ میں اس غزوے میں اپنی طرف سے کوئی قربانی پیش نہیں کر سکتی۔ روتی روتی اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے ہی کو اس غزوے میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتی ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی آدمی بھی نہیں ہے، یہ بچہ ہے، اسے آپ لے لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ کیا کرے گا؟ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کسی مجاہد کو دے دیجئے کہ جب کہیں سے دشمنوں کی طرف سے تیر اور تلوار برسے تو اسے وہ ڈھال کی جگہ اس کو استعمال کر لے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اب بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ کامیابی کی منزل کون سی ہے، ہم کو چلنا کس راہ پر ہے۔ یہ حقیقت جس دن ہم کو سمجھ میں آ جائے گی، داڑیاں رکھنا تو کیا، پائجامہ ٹخنوں سے اوپر پہننا تو کیا، نمازوں کی پابندی کرنا تو کیا، فجر میں اٹھنا تو کیا، اپنی جان مال بیوی بچوں تک کی ہم کو پرواہ نہیں ہوگی جس دن یہ حقیقت ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی دوسری مخلوق اس زمین پر نازل نہیں کیے گئے تھے، وہ بھی ہمارے ہی جیسے انسان تھے، ہمارے ہی جیسے کھاتے پیتے تھے، لیکن انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا تھا جس کے سمجھنے سے آج تک ہم قاصر ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا اسوہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا طرز زندگی، یہی ہمارے لیے کامیاب زندگی ہے۔ ہم خود فیصلہ کر لیں، آیا کامیاب وہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ
جس کا نام زندہ ہے، یا وہ ہے جو ابھی زندہ تھا اور مر گیا اور بلا دیا گیا؟ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، علماء دیوبند کی زندگیاں آپ پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور الحمدللہ آج تک 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کا نام آج تک اسی طرح روشن ہے، یوں ہی نہیں ہوا کرتا۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بار حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگیاں کس قدر درد و علم میں گزری ہے، وہ ایک طویل داستان ہے جو چند گھنٹوں چند دنوں میں نہیں، مہینے لگیں گے ان کی زندگیاں بیان کرتے۔ بالکل بڑھاپے کا اور کمزوری کا زمانہ تھا، اتنی کمزوری جسم پر تھی کہ بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتے تھے اگر لیٹ گئے، اور بیٹھ نہیں سکتے تھے بغیر سہارے کے، بغیر کسی کے پکڑے ہوئے۔ بیماری کے ایام چل رہے تھے، دوا پلانے کی ضرورت پیش آئی، خادم موجود تھے، آپ کھٹیے پر تشریف فرما تھے۔ خادم جب دوا پلانے کے لیے حاضر ہوا دوا لے کر، فرمایا مجھے کھٹیے سے نیچے اتارو۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے زمین پر بیٹھ کر کھانا، میں اس مرض موت میں بھی مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ دوا چارپائی پر بیٹھ کر پیوں۔ خادموں نے بہت اصرار کیا کہ حضرت تکلیف ہے، بیماری ہے، بدن اس قابل نہیں ہے کہ بار بار اٹھایا بیٹھایا جائے، لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ چنانچہ کھٹیے سے اتار کر زمین پر بیٹھایا گیا اور پھر 2 گھونٹ دوا پی۔ یہی حال حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا، انتہائی ضعیفی کا زمانہ تھا، بغیر سہارا لیے بیٹھ نہیں سکتے تھے، دوا پینے کی ضرورت پیش آئی، اب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، زمین پر ہی بیٹھے تھے، لیکن دیوار سے ٹیک ہٹا کر خود بیٹھ جائے اتنی جسم میں طاقت نہیں تھی۔ لوگوں سے کہا مجھے پکڑ کر بیٹھاؤ اور دیوار سے ٹیک ہٹاؤ، ٹیک لگا کر میں دوا نہیں پی سکتا۔ کہا وہ بیماری اور کمزوری کا زمانہ اور وہ اتباع سنت یوں ہی نہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، درس بخاری دیتے ہوئے طلبا نے کہا کہ حضرت ہمارے لیے کچھ تعویذ لکھ دو۔ کہا یہ لوگ فلاں نے مجھے یہ تعویذ بتائی تھی، میں نے تمہیں لکھوا دی۔ پھر کسی طالب علم نے کہا کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت کا مجھے کوئی وظیفہ بتلا دو۔ فرمایا یہ فلاں بزرگ نے مجھے بتایا تھا، تم بھی لکھ لو۔ کہا کہ نہیں حضور، آپ مجھے اپنا کوئی ذاتی معمول بتائیے جس سے آپ کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا بڑی عاجزی سے، بچوں میرا تو کیا، میں تو جب چاہوں مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں،
کوئی اس دین کو سمجھا نہیں ہے، اس کی حقیقت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اس لیے ہماری نگاہیں کبھی اس کو کامیابی کی راہ سمجھتی ہے، کبھی اس کو کامیابی کی راہ سمجھتی ہے۔ صحابہ نے یوں ہی نہیں کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ ہم سے حق ادا نہ ہوا۔ سب کچھ لٹانے کے بعد ان کی زبان پر یہ نغمے رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔